پہلے آئے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے گروہوں میں، اور نہیں آئے ان کے پاس کوئی رسول مگر تھے وہ اس کے ساتھ ٹھٹھا مذاق کرتے، ایسے ہی ان کے دلوں میں بٹھا دیا ہم نے اس ٹھٹھا مذاق کرنے کو مجرمین کے دلوں میں۔ سورہ الحجر کی آیت نمبر 10، 11 اور 12 یہ تین آپ حضرات کے سامنے پڑھی اور ترجمہ کیا۔ اس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اہل مکہ کو بے لوث اسلام کی دعوت دی، کوئی اپنا مفاد مد نظر نہیں، صرف ان کے فائدے کے لیے بے لوث حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ میں نے تمہارے اندر 40 سال گزارے، بچپن بھی میرا تمہارے سامنے ہے، لڑکپن بھی میرا تمہارے سامنے ہے، جوانی بھی میری تمہارے سامنے ہے، 40 سال کا عرصہ میں نے تمہارے اندر گزارا۔ ان 40 سالوں میں تم نے مجھے سچا پایا یا جھوٹا پایا؟ کوئی بندہ میرے کسی قول فعل پر کوئی اعتراض کر سکتا ہے، کوئی انگلی رکھ سکتا ہے، کوئی خطا خامی قصور بتا سکتا ہے، تو سب نے بیک زبان کہا کہ جربناک مرارا، ہم نے بارہا آپ کا تجربہ کیا اور تجربے میں آپ کو سچا ہی پایا، امین ہی پایا، صاحب کردار ہی پایا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو دعوت دی، توحید کی، تو کہنے لگے یہ دیوانہ ہو گیا، مجنون ہے، یہ ہمارے بتوں کا گستاخ ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے تو اس کے دماغ پر ایسا اثر کر دیا ہے، یہ بہکی باتیں کرتا ہے، صافی اور بے دین ہو گیا لحاظ باللہ۔ کسی نے کہا جادوگر ہے، کسی نے کہا جھوٹا ہے، کسی نے کہا کوئی لالچ طمع، کوئی دنیا کی بڑائی چاہتا ہے، مختلف قسم کے لوگوں نے تبصرے کیے، جس کے منہ میں جو آیا وہ کہتا رہا۔ لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مشن، اپنے پروگرام میں اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت میں لگے رہے۔ لیکن مثال ہے، ایک بندہ مسلسل کسی سے خیر خواہی کر رہا ہو اور آگے وہ خیر خواہ ماننے کے بجائے، احسان ماننے کے بجائے بدگمانی کر رہا ہو، تو کتنا دکھ ہوگا دل، کتنا افسوس ہوگا۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بشری تقاضے کے مطابق جب اڑان ہوتی، دکھ ہوتا کہ میں ان کی کتنا خیر خواہی کر رہا ہوں، ان کو جہنم کی آگ سے بچانا چاہتا ہوں، خدا کے قہر غضب غصے سے بچانا چاہتا ہوں، میں ان کی دنیا آخرت کی بھلائی اور کامیابی کامل طریقے کی چاہتا ہوں، اس لائن راستے پہ ان کو لانا چاہتا ہوں، لیکن یہ الٹا مجھے ہی ملامت کرتے ہیں، مجھے ہی برا بھلا کہتے ہیں، میرے بارے ہی باتیں بناتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، تو اس سے دکھ ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک نے تسلی دی کہ آئے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صرف آپ کے ساتھ نہیں ہو رہا، آپ سے پہلے گروہوں میں، جماعتوں میں، گروپوں میں، قبیلوں میں، خاندانوں میں جو بھی نبی رسول ہم نے بھیجے، ان کے ساتھ لوگوں نے یہی کیا ہے، ان کے ساتھ بھی ان لوگوں نے یہی برتاؤ کیا ہے کہ یہ آپ کے ساتھ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا، اور یہ تکذیب اور ٹھٹھا مذاق اہل حق سے یہ ہم نے ان کے دلوں میں ایسے بٹھا دیا، چلا دیا، جاری کر دیا، جیسے کفر شرک ان کے دلوں سے نہیں نکلتا، ایسے اہل حق سے ٹھٹھا مذاق اور ان کی مخالفت بھی ان کے دلوں سے نہیں نکلتی۔ یہ نسل و کا لفظ کا یہی ترجمہ ہے۔ تو فرمایا کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ، اور البتہ تحقیق رسول
لا کے بھیج چکے ہم آپ سے پہلے، فی شیع الاولین، پہلے گروہوں میں، پہلے کنبوں میں، پہلے قبیلوں میں، پہلی فرقوں لوگوں میں ہم بھیج چکے۔ وما یأتیہم من رسول، اور نہیں آتا رہا ان کے پاس کوئی بھی رسول، الا کانوا بہ یستہزئون، مگر وہ اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے، لوگ مذاق اڑاتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہی، پہلے انبیاء سے بھی یہی۔ تو فرمایا کذالک نسلک، ایسے ہی ہم نے ان کے دلوں کے اندر بٹھا دیا، چلا دیا ہے۔ کن کے دلوں میں؟ فی قلوب المجرمین، گناہ گاروں کے دلوں میں۔ جرم کا اثر جیسے زہر پر پڑتا ہے، اس سے زیادہ اس کا اثر باطن پر پڑتا ہے۔ اب مجرمین جرم تو ظاہری اعضاء سے کرتے تھے، لیکن متاثر ان کے دل ہو رہے تھے۔ اس لیے آج بھی کہا جاتا ہے کہ غلط سنو گے کالک دل پہ لگے گی، غلط بولو گے کالک دل پہ لگے گی، غلط دیکھو گے کالک دل پہ لگے گی، غلط کماؤ گے، غلط خرچ کرو گے، کالک دل پہ لگے گی۔ یعنی ظاہر سے باطن متاثر ہوتا ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ اس بات پر بہت زور دیتے ہیں کہ آپ اپنا ظاہر تو ٹھیک کریں، پھر باطن پر اس کا اثر پڑے گا۔ آپ ظاہر کو تو سنت کے سانچے میں ڈالیں، لوگ کہتے ہیں دل ٹھیک ہونا چاہیے، نمازوں پہ نہیں رکھی، دل ٹھیک ہونا چاہیے، فلاں پہ نہیں رکھی، دل ٹھیک۔ بھئی دل ٹھیک کیسے ہوگا؟ نماز نہیں پڑھے گا، دل ٹھیک کیسے ہوگا؟ تلاوت نہیں کرے گا، اللہ کو یاد نہیں کرے گا، اللہ کے احکام فرائض پورے نہیں کرے گا، پھر دل کیسے ٹھیک ہوگا؟ شیطان نے یہ سبق پڑھایا ہوا ہے، تو جی دل ٹھیک ہونا چاہیے۔ تو اس لیے یہ کہا بتایا جا رہا ہے کہ مجرم لوگ جو ظاہری جرم کرتے تھے، اس کی نحوست یہ تھی کہ ان کے دلوں میں اللہ نے اہل حق کے ساتھ استہزاء داخل کر دیا۔ ان کے دل کی سوچ، دل کی فکر، دل کا ہوا کہ جو زاویہ تھا وہ اللہ نے بگاڑ دیا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کذالک نسلک، ایسے ہی چلا دیتے ہیں ہم اس کو، یعنی اہل حق کی تکذیب کو، فی قلوب المجرمین، مجرم لوگوں کے دلوں میں۔ اس لیے عرض کیا جاتا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ظاہر کو سنت کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں، پھر باطن کے بارے میں اللہ سے دعا کریں، یا اللہ جہاں تک میرا بس تھا میں نے کر لیا۔ ہمارے بزرگوں میں سے ایک جیل میں ہوتے تھے، جیل میں جیسے لمبی قید ہے، لیکن ہر جمعے کو جتنا بس میں تھا وہ جمعے کی تیاری کر کے جہاں تک آ سکتے دروازے تک آ جاتے، اور اللہ سے کہتے یا اللہ اتنا میرے بس میں، اس سے آگے میرے بس میں نہیں ہے۔ میں نے جمعے کی تیاری بھی کی اور چل کر کے 2 قدم 4 قدم جتنا دروازہ تھا وہاں تک آ گیا، اب آگے میرے بس میں نہیں ہے۔ تو اس لیے جتنا ہم کر سکتے ہیں وہ تو کریں، باقی جہاں ہم نہیں کر سکتے پھر اللہ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ کے حوالے کریں، پھر اللہ پاک آپ کے باطن کو ٹھیک کریں گے۔ ظاہر کا باطن پر اثر پڑتا ہے، اس لیے ظاہری وضاحت اپنے بالوں کی، اپنے ناخنوں کی، اپنے لباس کی، شلوار قمیض کی، وہ سنت کے مطابق بنانے کی کوشش کریں۔ اللہ پاک اس سے ہمارے باطن کو بھی سنوار دیں گے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق